دادا جان ہے نا، ان کا نام بھی نعمان تھا، نعمان بن مرزبان، اور انہوں نے حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا ہے، اسلام قبول کیا ہے۔ اور امام اعظم کے جو والد صاحب تھے ان کا نام تھا نعمان، ان کا نام تھا ثابت بن نعمان، اور یہ اس وقت 3 برس کے تھے جب کہ امام اعظم کے دادا جان نے کلمہ پڑھا حضرت علی شریف اللہ کے ہاتھ پر۔ تو امام اعظم کے جو والد صاحب ہیں ان کا نام تھا ثابت بن نعمان، وہ 3 سال کے ہیں۔ تو امام اعظم کے دادا جان نے عرض کی حضور اس کے لیے دعا کریں، تو حضرت علی علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ اس کو بہترین اولاد عطا فرمانا۔ یہ امام ابو حنیفہ حضرت علی علیہ السلام کی دعا ہیں، اور نبی علیہ السلام نے آپ کی بشارت دی ہے، وہ بھی میں حدیث سے آپ کو سناؤں گا۔ اور آپ کا نعمان ہے، نام ہے نعمان بن ثابت، والد کا نام ہے ثابت بن نعمان، دادا کا نام ہے نعمان بن مرزبان، اور آپ کی ولادت جو ہے وہ 80 ہجری میں ہوئی ہے، سرکار سے کے قریب کا زمانہ ہے۔ یہ واحد محدث ہیں جنہیں سرکار کے صحابہ سے ملاقات کر کے ڈائریکٹ صحابہ سے حدیثیں لی ہیں، اور کسی محدث کو یہ مقام نہیں ملا، کیونکہ 80 ہجری میں آپ کی ولادت ہے، اور سرکار کے آخری جو صحابی ہیں نا ابو طفیل، اس کے 110 ہجری میں وصال ہوا ہے۔ اس وقت 22 صحابہ کرام موجود تھے امام اعظم کی جوانی کے، آپ نے 8 صحابہ سے ملاقات کی ہے، انس بن مالک سے، ابو طفیل سے، اور ان سے حدیثیں اکٹھی کی ہیں۔ یہ واحد محدث ہیں دنیا کے جن نے 16 حدیثیں ڈائریکٹ صحابہ سے لی ہیں، ایک واسطے سے سرکار تک پہنچی ہیں، اور ان کی 2000 ثنائیات ہیں، وہ حدیثیں ہیں جو صرف 2 واسطوں سے سرکار تک پہنچتی ہیں، محبوب کبریہ تک، اور ان کی ثنائیات جو حدیثیں ان کی تعداد 4000 ہے، یعنی 3 واسطوں سے سرکار تک پہنچتی ہیں۔ تو آپ امام حسین علیہ السلام کی شہادت 61 ہجری میں ہوئی ہے، اس کے 19 سال بعد امام اعظم امام ابو حنیفہ کی ولادت ہوئی ہے۔ امام بخاری مسلم تو آپ کے پڑپوتا شاگرد ہیں۔ امام مالک جن کو امام مدینہ کہتے ہیں وہ 30 سال امام اعظم سے پڑھے۔ امام شافعی آپ کے شاگرد ہیں، امام حنبل آپ کے شاگرد ہیں۔ آپ کا وصال 150 میں ہے، تو امام بخاری تو 195 میں پیدا ہوئے ہیں ہجری میں، آپ کے پردہ فرمانے کے 45 سال بعد امام بخاری پیدا ہوئے ہیں، وہ آپ کے پڑپوتا شاگرد ہیں۔ باقی سارے امام آپ کے شاگرد ہیں، امام مالک، امام شافعی، امام حنبل، اور امام باقر علیہ السلام نے ان کی پیشانی کو بوسہ دیا، امام اعظم کی پیشانی۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ، علماء اہل سنت۔ کسی نے شکایت کی امام باقر علیہ السلام کی بارگاہ میں، حضور یہ جو امام اعظم ہے نا، یہ اپنی عقل سے فتوے دیتے ہیں۔ امام باقر علیہ السلام نے بلایا، حاضر ہوئے، فرمایا مجھے پتہ چلا تو اپنی عقل سے فتوے دیتے۔ حضور میں اللہ کے قرآن کو دیکھتا ہوں، اس کے مطابق اگر تو نہ مسئلہ ملے تو پھر میں حدیث کو دیکھتا ہوں، پھر نہ ملے میں میرے صحابہ کے اجماع کو دیکھتا ہوں، تینوں میں نہ ملے پھر میں اپنی عقل سے اجتہاد کرتا ہوں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ شاگرد کس کے ہیں؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کے، اور آپ فرماتے ہیں امام جعفر علیہ السلام تو شہید کر دیا گیا نا، سارا آپ اپنا جو علم کی وراثت ہے امام ابو حنیفہ کو دی ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام دی ہے۔ جتنے بھی ائمہ اہل بیت تھے، ایک تو بھی آنے با 11 کے 11 کو ظالموں نے شہید کیا، انہیں اپنی کرسی کا خطرہ ہوتا تھا، کسی کو زہر دے دیا گیا، کسی کو ویسے شہید کر دیا گیا۔ 11 کے 11 علی علیہ السلام سے لے کر امام حسن 11 کے 11 شہید ہوئے ہیں۔ امام جعفر صادق السلام کی 2 سال آپ نے شاگردی کی۔ کسی نے پوچھا نا امام صاحب آپ کی عمر کتنی ہے؟ عرض کیا 2 سال۔ وہ بندہ حیران ہو گیا، سفید داڑھی ہے، سفید سر مبارک ہے، اماموں کے امام ہیں۔ میں دنیا میں آئے ہوئے مجھے 60 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، لیکن میں ان کو اپنی عمر تصور نہیں کرتا۔ وہ 2 سال جو امام جعفر صادق علیہ السلام کی میں نے شاگردی کی ہے نا، میری عمر وہی ہے، ایک لمحہ بھی میں ذکر خدا ذکر مصطفیٰ سے غافل نہیں رکھا۔ اور آپ نے وہاں وہ شعر لکھا کہ لو لسنتان لہلاک نعمان، اگر یہ 2 سال مجھے نہ ملتے امام جعفر صادق علیہ السلام کی شاگردی میں تو میں ہلاک ہو جاتا۔ آپ کے والد امام باقر علیہ السلام نے بلایا، میں کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تم عقل سے فتوی دیتے ہو حضور۔ عرض کیا حضور؟ نہیں،
قرآن سے، حدیث سے، پھر صحابہ کی جماعت سے. یا نہ ملے پھر عقل رائے سے اتحاد کرتا ہوں. امام باقر علیہ السلام نے فرمایا یہ بتاؤ کہ نماز افضل ہے کہ روزہ افضل ہے؟ وہ بھی امام زین العابدین کی لگتا ہے جگر ہے نا. عرض کیا حضور نماز افضل ہے. کیا دلیل؟ ہے کہ یہ وہ چیز ہے جو فرض کے اوپر فرض ہوئی، باقی ساری چیزیں عرض کی نماز عرض کے اوپر فرض ہوئی ہے، عرض کے اوپر معراج کی رات، باقی ساری چیزیں فرض کے اوپر فرض ہوئی ہیں. روزہ بھی، حج بھی، زکوٰۃ بھی، جہاد بھی، خیرات بھی، سب. عرض کیا حضور اگر میں اپنی عقل سے فتویٰ دیتا نا پھر میں کہتا کہ روزہ افضل ہے. آئیے میں آپ کے علم میں اضافہ کرتا چلا. مرد کے کسی حال میں روزہ قضا ہو جو اس کی ادا کے اوپر فرض ہے. مرد کی کوئی نماز قضا ہو جو اس کی ادا کے اوپر فرض ہے. لیکن عورتوں کی ایام مخصوصہ میں، ماہواری کے دنوں میں، یا بچہ بچی پیدا ہونے کے نفاس کے دنوں میں جتنے روزے قضا ہوں ان کی ادا پر فرض ہے، لیکن جتنی نمازیں قضا ہوں وہ معاف ہیں. یہ میں بڑی ذمہ داری سے آپ کو بتا رہا ہوں. ایام مخصوصہ میں خواتین کے جو روزے قضا ہوں ان کو رکھنا فرض ہے، لیکن جو نمازیں قضا ہو جائیں وہ عورتوں کو معاف ہے. میں حضور اگر میں عقل سے فتویٰ دیتا تو میں روزے کو افضل کہتا، عورتیں اس کی قضا کرتی ہیں لیکن نماز ان کو معاف ہے. امام باقر علیہ السلام نے آپ کی پیشانی کو بوسہ دیا. یہ وہ امام اعظم امام ابو حنیفہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو آپ کی ولادت 80 ہجری میں کوفہ میں ہوئی ہے. کوفہ علم و فن کا مرکز تھا. مولا کائنات نے ایسے نہیں کوفے کو دارالخلافہ بنایا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکاری طور پر عبداللہ بن مسعود کو وہاں مقرر کیا کوفہ میں کہ لوگوں کو دین سکھاؤ، اور آپ کی محنت کوشش سے 4000 علماء محدثین پیدا ہوئے ہیں کوفے میں عبداللہ بن مسعود کی کوشش سے. تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ بڑی دفعہ گئے ہیں کوفہ میں. یہ اس وقت، اور یہ